آج یہ عالمی دن منایا جاتا ہے نفرت انگیزی کے خلاف، یعنی ایسی بول چال، ایسے نیریٹیوز جو دوسرے کے خلاف آپ کو اشتعال دلائیں، آپ کو نفرت دلائیں، ان کو ختم کرنے کا دن۔ لیکن اس وقت دنیا میں کرنا یہ ممکن بھی ہے یا نہیں؟ وی آر لیونگ ان دا موسٹ پولرائزڈ ٹائمز۔ آج سے تقریباً کچھ سال پہلے، کچھ مہینے قبل جب ہم اپنے الیکشنز کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے یہی بات کی تھی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت پولیٹیکلی ہم کتنے ڈیوائیڈڈ ہیں۔ اس وقت پولیٹیکلی، آئیڈیولوجیکلی بہت سارے اسٹرالوجر اس بات کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے کہ جی ہم نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا یہ سال ایسا ہے، 9 کا سال ہے، اس میں بڑی لڑائیاں بھی ہوں گی، لوگوں کا ایگو اپنے پیک پر ہوگا، ہر قوم، ہر لڑنے والا یہ سمجھے گا کہ وہ خدائی فوجدار ہے اور وہ کسی پروفیسی کو فلفل کر رہا ہے۔ اس وقت یہ نیریٹیوز آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان کو ٹریڈیشنلی آرچ رائیولز کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت مشکل ہے اس سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹڈ رکھنا۔ آج صبح میں یہ بات کری تھی کہ بے شک اسرائیل ایران کے اندر آپ کا ایک نیچرل بینٹ ہوگا، آپ بیکاز ایران اینڈ پاکستان ہیو بن فرینڈز اینڈ بردر کنٹریز، تو ہمیں یقیناً ان کے دکھ کی بھی، ان کی تکلیف کا بھی احساس ہے۔ کئی معاملوں میں ہم اپنے سے مماثلت بھی نظر آتی ہے ہمیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، کلمہ گو ہیں، اس طرح کی باتیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ I was thinking to myself کہ جنگ کسی بھی قوم، کسی بھی ملک کے لیے اچھی نہیں ہوتی، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم آج انسانیت کی اس نہج پہ ہیں کہ اگر کہیں پہ اٹیک ہو رہا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ oh now you see they are getting a taste of their own medicine and we are actually rejoicing on the fact کہ وہاں پہ بھی تباہی ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی دیکھیں جو بلڈنگز ہیں وہ کولیپس کر رہی ہیں، وہاں پہ بھی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، people are now rushing into bunkers۔ یہ جو تکلیف کا پہلو ہے، یہ جو نفرت ہے، یہ میرے خیال میں وقت، یعنی ودن اے ویک یا ودن 2 days ختم نہیں ہو جائے گی، جہاں یہ ختم ہو جائے اگر معاملات بھی اور بیٹر سینس پریویلز اور یہ ڈی ایسکلیٹ کر جائے معاملہ۔ یہ سالوں سال دلوں میں پلنے والا تعصب ہے، نفرت ہے، اور اس کو ہم کیسے ہاؤ کین وی ایکچولی ٹیک دیٹ اوے؟ اور کیا یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے؟ دیٹ از آلسو سم تھنگ آئی وانٹ ٹو برنگ ان ٹو دا پکچر، بیکاز آج آپ کسی اور قوم کو یا کسی اور زبان بولنے والے کو، کسی اور نیشن ہوڈ سے تعلق رکھنے والے شخص کے خلاف آپ کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے، لیکن اگر کل کو پیس پریویل کرتا ہے اور پرامن صورتحال ہوتی ہے تو ایسا ہی کوئی گروہ آپ اپنے ارد گرد ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ اپنی کسی مائنورٹی کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ کسی اپنے سے مختلف سوچنے والے کی بات کرتے ہیں، کوئی اپنے سے مختلف بول چال والے کی بات کرتے ہیں، کسی دوسرے شہر والے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ جو آپسی تفرقہ اور نفرت ہے، is it a part of human nature and if so تو ہم اس نفس پہ، اس تکلیف پہ کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایک زبردست پینل ہے۔ فرسٹ اینڈ فارموسٹ جی ہم سب کی فیوریٹ ارم جی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شی واز وزٹنگ کراچی، تو ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے ٹو ہیو ہر ان دا اسٹوڈیو۔ تھینک یو سو مچ مسز ارم ضیا فار بینگ ہیئر۔ ایکیڈیمیشین ہیں، بہترین بات کرتی ہیں، بہترین تجزیہ کرتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ فار بینگ ہیئر۔ آپ ہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں بسم اللہ پرویز، جو کہ ایک ماہر نفسیات ہیں۔ بسم اللہ سے بھی پوچھیں گے بیکاز اس میں کافی انسانی سائیکی سے جڑے ہوئے سوالات ہیں، سو تھینک یو بسم اللہ فار بینگ ہیئر۔ اس کے علاوہ واصف مظہر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ آرگنائزیشنل ڈیولپمنٹ کنسلٹنٹ ہیں۔ اگین ٹیمز، لیڈرز اس طرح کی سچویشنز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں، یہ بات بھی بڑی اہم ہے۔ ارم جی سب سے پہلا سوال آپ سے کہ یہ جو آپسی تفرقہ، پولرائزیشن اور نفرت ہے، کیا از اٹ آپ کے خیال میں یہ ہماری نفسیات کا، ہمارے خمیر کا حصہ ہے کہ اس کو تو ختم نہیں کیا جا سکتا؟ واٹ از یور اوپینین آن اٹ؟ السلام علیکم سدرا۔ ایک شعر سے شروع کروں گی کہ مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے، یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے۔ کیا بات ہے! دیکھو یہ چیز آج کی نہیں ہے۔ آج ہم جس دن کو بھی یہاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں، اف آئی ایم ناٹ رانگ 1921 میں اس کو ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جی ہم یہ کاؤنٹرنگ ہیٹ اسپیچ یا ٹورڈز جینڈر یا ڈسینٹ یا جو بھی کچھ ہے اس کو سیلیبریٹ کریں گے اور دنیا کو اویئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ مگر کون سی دنیا کو؟ ایک اس دنیا کو کہ جو صدیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم کسی اور علاقے کی بات نہ کریں، اف آئی ٹاک اونلی اباؤٹ آور آٹومن ایمپائر، ٹھیک ہے، ایک دنیا کی اتنی بڑی ایمپائر جس میں آپ کا پورا ایسٹرن یورپ، آپ کا سعودی عرب، دے ور آل دا پارٹ آف آٹومن ایمپائر۔ سعودی عرب بھی 1921 تک آٹومن ایمپائر کا پارٹ تھا۔ وہاں تم دیکھو کہ ہر ہفتے ایک پرنس کی سیریمنی ہوتی تھی کراؤن کی، اینڈ ود ان 4 to 5 days وہ قتل کر دیا جاتا تھا۔ اگر گیم آف تھرونز کی میں بات کروں تو وہ ڈائلاگ بڑا مشہور ہے، نالج از پاور اینڈ دا پرنسس شی سیڈ دیٹ دا پاور از پاور، وہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، مگر کیا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ
کہ اس کو اس کا ہی جو سپاہی ہے وہ اس کی گردن ایک دن اڑا دیتا ہے. تو یہ جو ہیٹ ہے اور یہ جو ٹینڈنسی ہے یہ ازل سے ابد تک ہے, اور اگر میں اس کو حابیل اور قابیل سے جوڑ دوں بالکل تو وہاں پہ بھی نظر آتی ہے رائٹ اور رانگ. بیسیکلی ہیٹ از اے میٹر آف رائٹ اینڈ رانگ, کہ کیا صحیح کیا غلط. میرے لیے جو صحیح ہے وہ سامنے والے کے لیے غلط ہے, جو سامنے والے کے لیے غلط ہے وہ میرے لیے صحیح ہے. آئی تھنک اٹ از مور دین دیٹ ارم جی. اگر میں بسم اللہ کے پاس سے لے کے جاؤں, کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ دی اپوزٹ آف لو از ہیٹ, وچ از ایبسلیوٹلی انکریکٹ. اس کے اوپر کئی لوگوں نے اپنا تجزیہ دیا ہے کہ اگر آپ کی واقعی محبت ختم ہوتی ہے تو یا تو آپ انڈیفرنس یا ایپتھی کی طرف جاتے ہیں. دی اپوزٹ آف لو از آلسو فیئر, یعنی ایک یا تو آپ کو کسی چیز سے محبت ہوتی ہے یا آپ اس سے خوف کھاتے ہیں, اور آپ کا مسپلیسڈ اینگر ہی ہوتا ہے, یہ فیئر ہی ہوتا ہے, دیٹ بیکمز ہیٹ. کیونکہ آپ کو اس سے ڈر لگتا ہے نا کہ یہ چیز آپ کے اوپر حاوی نہ ہو جائے. بسم اللہ, what is the definition of hate as per you and as per this discipline that you are a part of? Well, السلام علیکم سدرا. بہت ہی اچھا ٹاپک آج آپ نے سلیکٹ کیا ہے جس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے جو ہیٹ کا ایک ایموشن آپ کہتے ہیں ایک ریئیکشن ہے, اٹس اے ریئیکشن. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ وہ فیئر سے اوریجنیٹ ہوتا ہے, تو بالکل اس کے اوپر میں اور بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب انسان جو ہے وہ انسیکیور فیل کرتا ہے کسی بھی جگہ کسی بھی مقام پہ, اس کے اندر انفیورٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے, انسیکیورٹی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے, تو کیونکہ اس کے اندر یہ چیزیں چل تو رہی ہوتی ہیں تو وہ پروجیکٹ کیا کرتا ہے, اینگر کے تھرو کرتا ہے. اور جو سب سے ایزیسٹ وے ہوتا ہے وہ وربل آپ جو ہے وہ پروجیکشن دکھا رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر ایک اور مثال میں دیتی ہوں. آج ہی ابھی میں رستے میں تھی تو ایک رکشے والا جو تھا, وہ ہم ٹریفک میں تھے, تو ایک رکشے والا جو تھا وہ اتنا بول رہا غصے میں کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے, یہ امیر لوگ جو ہیں وہ گاڑیاں کہاں سے کرتے ہیں, یہ سارے کے سارے جو ہیں حرام کا پیسہ انہوں نے لیا ہوا ہے. اب اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا امیر پرسن. لیکن اگر تھوڑا سا میں رک کے میں نے سوچا کہ اس انسان کے اندر چل کیا رہا ہے, تو یہ ہے کہ اس نے اپنے بچوں کی شاید فی دینی ہو, ٹھیک ہے, اس نے گھر میں راشن ڈالنا ہو, اس نے جو ہے وہ پیٹرول اس کا خرچہ ہے, اس کو کئی کسٹمر نہیں مل رہے ہوں گے. تو بہت سی چیزیں جب چل رہی ہوتی ہیں اور دبی ہوئی ہوتی ہیں اندر, تو وہ ایک پریشر کوکر کی طرح ہوتی ہیں. اچھا, دس از ویری انٹرسٹنگ وٹ یو سے. ایک تو آپ نے کہا کہ احساس محرومی ہے, جی, کسی بھی قسم کی محرومی ہے, چاہے وہ فائنینشیل چیز نہیں ہے, کہیں نہ کہیں وہی ایسپریشن ہے جو دوسرے کو انجوائے کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, وہ آپ کو اپنے لیے چاہیے اور آپ کے پاس وہ ذرائع موجود نہیں ہیں. واصف, یہی سوال اگر آپ کے پاس لے کے آؤں کہ کیا یہ کہنا, جیسے کئی لوگ کہتے ہیں نا کہ جی مجھے اپنے ہیٹرز برے نہیں لگتے بیکاز دے آر جسٹ کنفیوزڈ فینس. اگر کوئی آپ سے نفرت کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنا وقت, اپنی انرجی, اپنی توجہ آپ کو دے رہا ہے, کیونکہ وہ آپ کے ایک ایک چیز پہ نظر رکھے ہوئے ہے. آپ کیسے سمجھتے ہیں ود ان این آرگنائزیشن بھی اگر میں دیکھوں کہ لیڈر کی بات ماننا, یا جو سی ای او ہے, جو ٹیم لیڈ ہے, پروجیکٹ ہیڈ ہے, اس کی بات ماننا ضروری بھی ہوتی ہے, لیکن کئی دفعہ اندر ہی اندر لوگ کوڑ رہے ہوتے ہیں, یا تو اس کو اتنا کمپیٹنٹ نہیں سمجھتے, اس کے جو آئیڈیاز ہیں اس میں وزن نہیں سمجھتے, وہ کہتے ہیں جی بس مجبوری ہے, نوکری ہے, اسی بندے نے ڈیسیجن لینا ہے تو ہم کریں. یہ جو نفرت ہے آپ نے جو آرگنائزیشنز میں دیکھی ہے, یہ کہاں سے اوریجنیٹ کرتی ہے اور آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہیں؟ تھینک یو سو ویری مچ سدر فار انوائٹنگ می اوور. آلویز پلیجر آپ کے شو میں آ کے, ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے. شکریہ. ٹاپک بہت اچھا ہے, ٹاپک بہت اچھا ہے. آئی تھنک میں اس وقت 4 ٹائم زونس میں کام کر رہا ہوں, 4 ڈفرینٹ کانٹیننٹس کے اندر بھی کام کر رہا ہوں. سو جب آرگنائزیشنس, ایک تو ہم نے کئی چیزوں کو لنک کیا ہوا ہے کہ ایک پرٹیکولر جگہ کے کچھ لوگ ہیں, ان کے اندر ایسا ہوتا ہے, یا کسی آرگنائزیشن کے اندر لوگ ہیں ان کی جگہ ایسا ہوتا ہے, کسی شہر میں ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے وہ جیسے شروع میں ہم نے بات کی, کئی ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کہ ہیومن سائیکی یا ہیومن بیہیویئر کا پارٹ ہیں, اور ان کو نیشنالٹی سے لنک نہیں کرنا چاہیے. سیکنڈلی, یہ جو ایسپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ میرے سے زیادہ کمپیٹنٹ نہیں ہے لیکن وہ لیڈنگ رول پہ چلا گیا ہے. آئی تھنک ایز دی آرگنائزیشنز پروگریس فارورڈ, جیسے جیسے اداروں نے کچھ ترقی کی منازل کو طے کیا, تو ہمیں یہ آئیڈیا ہوا کہ لیڈرز کے لیے سائیکولوجیکل سیفٹی کو کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. سو میں اگر ایز اے لیڈر کام کر رہا ہوں اور سدرا میری ٹیم میں ہیں, تو وہ جو سائیکولوجیکل سیفٹی نیٹ میں نے کریٹ کرنا ہے, جس کے اندر وہ بھی سیف فیل کریں, ان کو بھی گروتھ نظر آئے, اور میرا کام بھی ایز اے لیڈر ہو. سو جب ہم کسی ادارے کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں, اسپیشلی لیڈرز کے ساتھ, تو ہم اس چیز کے اوپر بہت کرٹیکلی فوکس کرتے ہیں کہ ایک لیڈر کی کور ذمہ داری میں باقی سب کو ساتھ لے کے چلنا, اور وہ چیزوں کا امتزاج تو ہے, بٹ اگر آپ لوگوں کو سائیکولوجیکل سیف فیل نہیں کروا رہے, کیونکہ سب کی اپنی اپنی اپریہنشن ہے, اور کسی حد تک صحیح بھی ہو سکتی ہے, کسی نے بہت جان ماری, بہت محنت کی, لیکن وہ ریوارڈ اس کو نہیں ملا,
کسی نے بہت زیادہ محنت نہیں کی لیکن اس کو ریوارڈ مل گیا. سو یہ جو آپ نے سائیکولوجیکل سیفٹی کا نیٹ کریٹ کرنا ہے, اور جیسے کہ کہتے ہیں کہ فریڈم آف اسپیچ نہیں ہے, رسپانسبلٹی آف اسپیچ ہے, بیکاز اس ہیٹ کو آپ مینیج نہیں کر پائیں گے. دیٹ ول بی آئی تھنک اے بلنڈر کہ آپ ہیٹ کو مینیج کر لیں. ایبسلیوٹلی, آئی تھنک آل یور پوائنٹس آر اسپاٹ آن. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے. کچھ جو بڑے ہمارے سامنے نون تعصب موجود ہیں, نون ڈفرینسز موجود ہیں, اس کو ڈسکس کرنا چاہیں گے. جیسے مثال کے طور پہ پریولیج. میرے خیال میں زمانہ قدیم سے جو لوگ پریولیجڈ ہیں, ویلدی ہیں, ان کی طرف ایک نفرت کا پہلو آتا ہی ہے لوگوں کا, اور خاص طور پہ جب آپ کے معاشرے میں یہ بہت زیادہ بڑھ جائے, دس گیپ بٹوین دا ہیوز اینڈ دا ہیو ناٹس بہت بڑھ جائے, تو ہیوز کے ساتھ نفرت ہوتی ہے, وچ نیڈس ٹو بی مینیج, تاکہ لا برقرار رہ سکے. دوسری چیز, خواتین. پوری دنیا میں مجھے لگتا ہے کہ خواتین ڈو گیٹ دا برنٹ آف ہیٹریڈ فرام سوسائٹی. ان کے کیریکٹر کو اساسینیٹ کرنا آسان ہوتا ہے, ان پہ الزام لگانا, ان کو جج کرنا قدرے آسان ہوتا ہے, نو میٹر واٹ سوسائٹی از اٹ. اس کو ریلیجن کی لینس سے دیکھ لیں تب بھی, کلچرل نارمس کی لینس سے دیکھ لیں تب بھی. اچھا جی, اس بات سے قطع نظر کہ آپ کا کس طبقے سے تعلق ہے, کس شہر سے تعلق ہے, کس مذہب سے تعلق ہے, ایک چیز جو کامن تھریڈ نظر آتا ہے کہ دا سوسائٹی ججز ویمن ہارشلی, اور ان کے خلاف ایک کہیں نہ کہیں دبی ہوئی نفرت موجود ہے. یہ لاوے کی طرح پھٹ کر سامنے آتی ہے مختلف ہماری سچویشنز میں, وکٹم شیمنگ میں. یعنی ایک اگر عورت مظلوم بھی ہے, اس کے خلاف کوئی جرم بھی ہوتا ہے, اس کو مار دیا جاتا ہے یا اس پہ تشدد کیا جاتا ہے, کہیں نہ کہیں یہ معاشرہ, اور ہر معاشرہ صرف پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں, اسی کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. تو آئیے ذرا اس بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وائی آر ویمن ہیٹڈ in not just in Pakistan but world over. بسم اللہ, اگر اس کا آغاز میں آپ سے کروں, نفسیات میں کوئی اس کی بیک گراؤنڈ ملتی ہے, کیا وجہ ہے کہ یہ مردوں کا معاشرہ ہے, پیٹریارکل سوسائٹی ہے, لیکن عورتوں سے محبت یا اتنی زیادہ ان کے خلاف نفرت کیوں ہے دلوں میں؟ نفرت کیوں ہے؟ اچھا, اس کے اندر میں سدرا یہ کہوں گی کہ ہم تھوڑا سا اس کو چائلڈہڈ سے ایسوسیٹ کرتے ہیں اس چیز کو, کیونکہ وہاں سے اصل مسئلے پڑ رہے ہوتے ہیں, شروع ہوتے ہیں. ہمارے ایون جو لیڈیز ہیں گھر کی یا پھر مرد ہیں, اکثر آپ نے سنا ہوگا چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں تو ان کو تبھی سے بتا دیا جاتا ہے کہ جی لڑکا تو باہر جاتا ہے, لڑکیاں جو ہیں وہ گھر میں رہتی ہیں, اور گھر میں جو لڑکیاں رہتی ہیں وہ اچھی لڑکیاں. تو ایک اچھا ورڈ جو ہے یا اچھے نیک لڑکی کو گھر سے منسلک کر دیا گیا ہے. سیکنڈلی جو ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو آزاد ہے, جو اپنی رائے کا اظہار کرتی ہے, جس کی ایجنسی موجود ہے, وہ ہمیشہ سے ایک بری عورت ہے. تو ہم نے اچھی عورت اور بری عورت کی جو ہے نا مثالیں بچپن سے ہی دینا, فیڈ کرنا سٹارٹ کر دیں, اور یہ عورتیں بھی کر رہی ہیں کیونکہ انہوں نے وہاں سے سیکھا. تو یہ جنریشنل چلا آ رہا ہے. مجھے لگتا ہے خواتین ارم جی جسٹیفائی کرتی ہیں, یعنی جہاں انہوں نے اپنی ایجنسی کو ختم کر دیا, ضرورت سے زیادہ ایمپتھی, یا اس معاشرے نے ان کو کنڈیشن کر دیا کہ بھئی تم نے ایسے رہنا ہے, اور اس چیز کو انہوں نے پرپیچویٹ کیا, تو وہ بھی کسی, جیسے ابھی ہم نے کہا نا کہ نفرت یا ڈر آپ کو اس چیز سے ہوتا ہے جو آپ سے مختلف ہے. تو جہاں وہ ایک امپاورڈ خاتون کو دیکھتی ہیں تو ان میں احساس محرومی جاگتا ہے, تبھی وہ اس سے نفرت کرتی ہیں. نہیں, ڈیفینیٹلی سدرا, دیکھو یہی ہوتا ہے. فرض کرو کہ ہر شخص کو پتہ ہوتا ہے وہ کتنا کیپیبل ہے, اپنی کچھ بے شک چھپی بھی کیوں نہ ہو, ان کوالٹیز کو وہ جان رہا ہوتا ہے. اور جب وہ یہ سوچتے ہیں یار یہ تو میں اس سے بہتر کر سکتی ہوں, بس مجھے موقع نہیں ملا. اب وہ ساری زندگی پہ سب وہ خوف میں نہیں جاتی, وہ سوروں میں جاتی ہے, وہ اس غم میں جاتی ہے, اور وہ جو غم ہے وہ اسے سامنے والے سے نفرت کرنے پہ مجبور کرتا ہے. تم دیکھو ہمارے معاشرے میں یہ جو ہیٹ ہے نا, اس کی سب سے بڑی پرابلم کیا ہے؟ مجھے اپنی زندگی کی کامیابی ناکامیوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے سارا دکھ سارا غم سامنے والے کی کامیابی سے ہے کہ یہ کیوں اتنا کامیاب ہو رہا ہے. اچھا, اب میں اس میں میں اس میں کوئی کوشش نہیں کر رہی اپنے آپ کو بڑھانے کی. آج زمانہ پھر بھی چینج ہو گیا. جیسے بسم اللہ نے بات کی کہ ہم بچپن سے یہ سکھا دیتے ہیں, یہ بالکل صحیح ہے, لیکن دیکھو بچپن سے ہمارے گھروں میں بچیوں کو بہت زیادہ امپاور بھی کیا جا رہا ہے, انہیں سمجھایا بھی جا رہا ہے. لیکن ایک بات جو میں سے بالکل ایگری کرتی ہوں, جیسے میں بھی بینگ اے مدر اپنی بیٹی کو ایک ڈفرینٹ ضرور بلاتی ہوں. میں کہتی ہوں کہ دیکھو آزادی تم کو بھی اتنی دی گئی ہے, لیکن یہ کچھ اللہ کے بنائے ہوئے احکام ہے کہ اگر ایک لڑکا جو ہے اگر وہ شرٹ لیس گھوم سکتا ہے
تو ایک بچی نہیں گھوم سکتی. لیکن دیکھیں اس میں جو فلٹر ہے اس کو تھوڑا سا یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہیں گے. باصف آپ کے پاس آنا چاہوں گی. مثال کے طور پہ کارپوریٹ انوائرمنٹس میں بھی دیکھا گیا ہے, ہم اس لینگویج کی اکثر بات کرتے ہیں کہ اگر میل باس ہے اور اس نے ذرا پرتپاک انداز میں کسی چیز پہ اسٹریس دیتے ہوئے کوئی کمانڈ دے دیا, کوئی آرڈر دے دیا, کوئی انسٹرکشنز دے دیں, تو ہم کہتے ہیں واو واٹ اے لیڈر, ہی از سو اسرٹیو. آن دی ادر ہینڈ یہی چیزیں ایک خاتون کے لیے بہت اگریسو بن جاتی ہیں. کہیں نہ کہیں مجھے لگتا ہے کہ ڈسپائٹ دا بیسٹ آف HR پالیسیز ود ان کمپنیز بھی یہ اتنا نیا فنومینا ہے کہ خواتین لیڈرز کو فل ایکسیپٹنس نہیں ہوتی. ایک خاتون کے کیریکٹر کو اسیسینیٹ کرنا, اس کے بارے میں کوئی الزام لگانا آج بھی ایک مرد کی نسبت بہت آسان ہے, اور اس کے لیے وسل بلوئنگ اپرچونیٹیز بھی اس طرح کی نہیں ہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. آئی تھنک اس کا کور ریزن یہ ہے کہ ہم مینٹلی یا ایموشنلی بالکل ریڈینس نہ ہماری کبھی بلڈ کی گئی ہے, نہ اس کے اوپر کوئی تھورولی ایسا اسٹرکچر بلڈ کیا گیا ہے کہ ہم اس کو جینڈر سے ایسوسیٹ نہ کریں, وچ از دا سیڈ پارٹ. بٹ آئی تھنک سم آرگنائزیشنز ہیو ڈن ریئلی ویل. بہت سارے اداروں نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ یہ دونوں جو جینڈرز ہیں جب یہ اداروں کے اندر آتے ہیں تو اس جینڈر بائسنس کو ختم کرنا پڑے گا. اور آئی تھنک اس میں اگر ہم کرٹیکلی ساری چیز کو اینالائز کریں تو وہ خواتین جنہوں نے لیڈرشپ رول پہ آ کے اپنے آپ کو بھی جینڈر سے ڈس ایسوسیٹ کیا, they were able to do really well. وہ بہت اچھا کام کر پائیں, انہوں نے ٹیمز کو بہت اچھا مینیج کیا, بیکاز وہ کبھی بھی اس ساری چیز کو سینٹر ایپی سینٹر انہوں نے جینڈر کو نہیں رکھا. سو بہت سارے اداروں کو ابھی بھی یہ ریئلائز کرنے کا ضرورت ہے. But Basim, even that is a sacrifice a woman has to make. کبھی مرد کو اپنی مردانگی نہیں چھوڑنی پڑتی ہے اپنے آپ کو ایک بہتر لیڈر یا ایک بہتر کارپوریٹ پروفیشنل پروف کرنے کے لیے, لیکن خاتون سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام تر وہ جو شائستگی ہے, نسوانیت ہے, اس کو سائڈ پہ رکھیں, اینڈ شی شوڈ جسٹ بیکم اے ہارڈ کور پروفیشنل. سو وی آر گوئنگ ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ. ایک کالر ویٹ کر رہے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. صدرا ملک راشد بول رہا ہوں. کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. جی راشد صاحب, ذرا بات یہ ہے کہ پہلے تو ٹاپک تھوڑا سا آپ کا تبدیل ہو رہا ہے. شروع میں جیسے اکثر لوگوں میں جو نفرت تھوڑی پائی جاتی ہے وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری تھوڑی حق تلفی ہوگی. وہ ہم خود سے ایزیوم کر لیتے ہیں کہ اس کو اچھا مل گیا یا زیادہ مل گیا اور میں پیچھے رہ گیا. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بینگ انسان, اللہ تعالیٰ نے یہ بہت اچھی بہت ہی زبردست تخلیق ہے. قدرت بھی یہ چاہتی ہے کہ جو اس کو میں نے عطا کیا ہے یہ خود سے تھوڑا انیشیٹ کرے. دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ God helps those who help themselves. اگر ہم اس پہ اعتقاد نہیں, اعتماد اپنا کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہیلپ اس کی کوئی, اللہ تعالیٰ کی جدید صلاحیتیں اگر آپ وہ گروہ کار نہیں لائیں گے تو آپ زندگی میں کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اچھا راشد, ایک چھوٹا سا سوال مجھے بتائیے, پاکستان میں جو صاحب حیثیت لوگ ہیں یا جو امیر طبقہ ہے اس سے نفرت کیوں کی جاتی ہے؟ پیسہ کمانے کو, ویلتھ کریشن کو ہم برا سمجھتے ہیں اور پیسے والے کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. کیوں؟ اس کی بنیاد یہ ہے سدرا کہ ہم لوگوں نے, آپ جو تربیت اپنے بچوں کو دے رہے ہیں وہ تربیت پہ توجہ بعد میں پہلے سہولتوں پہ توجہ دے دی کہ بچوں کو فیسلٹیاں دے دیں. فیسلٹی کو استعمال کرنا, حق تلفی کرنا, کسی کو شو آف کرنا, یہ جو دولت سڑکوں پہ دندناتی پھر رہی ہے اس کو ہمیں نگیٹ کرنا چاہیے تھا, اس سے ڈسکریج کرنا چاہیے تھا. ہم نے تربیت کو چھوڑ کے فیسیلیٹیشن پہ کر دیا. اس لیے بچوں میں آج کنفلکٹ ہے. بچے اسٹیٹس دیکھتے ہیں, اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں کہ ان چیزوں کو یہ اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا. ہم ہر توجہ ہم اپنی یہ دیتے ہیں کہ بائی ہک کر کرو, تم نے اپنا کیریئر بنانا ہے. بینگ ایک اچھا انسان کہ ایک اچھا بندہ تربیت یافتہ ہو, اس کی بجائے ہم کہتے ہیں کیریئر وہ ہے جس کے پاس سارا کچھ ہے. وہ ہمارا معیار ہی تبدیل کر دیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی امیر انسان کو یا جس کے پاس بہت سارا ریسورسز ہے اس کو دیکھتے ہیں تو اپنی کمی کا, اپنے فیلئر ہونے کا احساس ہوتا ہے, جس سے تکلیف بڑھتی ہے, جس سے آپ اس سے نفرت کرتے ہیں. بہت شکریہ ہمیں ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لیے. وقت کم ہے, پینل کی طرف واپس آؤں گی. بسم اللہ. اگین دا سیم کویسچن, امیر طبقے سے ہمارے ہاں ایک عام آدمی محبت یعنی نفرت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ بہت زیادہ وسائل کے اوپر قابض ہیں؟ یہ ایک تاثر ہمیں ملتا ہے, کیپٹلسٹک سوسائٹی ہے. اچھا, اس کے اندر میں یہ کہوں گی کہ جو بھی چیز ہمیں نہیں مل رہی ہوتی ہمیشہ ہم اس کی حسرت کرتے ہیں, اور حسرت جو ہوتی ہے وہ بہت سے ایموشنز کو جنم لیتی ہے جس کے اندر ایک جیلسی ہے. ہم جیلس ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ یار یہ ہماری جو
कैपेसिटी से बहुत बढ़ के चीज़ है, या ये उन्हीं को अता किया जाता है। तो एक नेगेटिव थॉट्स की एक ट्रेल शुरू हो जाती है हमारे अंदर किसी भी चीज़ को देख के, जो हमारी जो है वो हमें नहीं मिल सकती। तो इससे ये होता है कि अंदर ही अंदर एक बंदे की जो है वो ख्वाहिशात जब दब रही होती हैं और उसको कहीं और वे आउट नहीं मिलता, या तो अगर ये वे आउट है ना कि अगर एक अमीर शख्स है और एक गरीब शख्स है तो उसके अंदर गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि गरीब को भी वो बेसिक नेसेसिटीज मिल रही हो। आपकी वेल्थ और आपके पास वसाइल जो भी हों, आपके मुल्क में एक इंसाफ होना चाहिए, क़वानीन की पासदारी होनी चाहिए कि अगर एक अमीर आदमी या एक गरीब आदमी दोनों में से जिसने भी सिग्नल तोड़ा है सज़ा एक जैसी है। जब आपको ये मसावात नज़र नहीं आती तो आपकी तकलीफ बढ़ती है। एक छोटा सा हो जाता है। बिल्कुल, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके ज़रा रिलीजन की लेंस से भी इसको देखेंगे कि अक्सर इस बात को वेस्ट बड़ा तनकीद का निशाना बनाता है कि मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट क्यों है कि हम सबसे बेहतर हैं। और ये चलें, अगर एक अपने अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस हो तब तो एक अलग बात है, लेकिन ये वजह बनती है दूसरे मज़ाहिब को फॉलो करने वाले लोगों से नफ़रत की। तो इसके बेसिस क्या हैं और क्या इसको ख़त्म किया जा सकता है? दुनिया का हर मज़हब, हर दीन साफ़ गोई की, इंसाफ की, मोहब्बत की, भाईचारे का दर्स देता है, लेकिन एट द सेम टाइम यही बुनियाद बनती है सबसे ज़्यादा डीप रूटेड नफ़रत की। यानी हमारे सामने पूरी हिस्ट्री मौजूद है जहाँ मसलक की बुनियाद पे, मज़हब की बुनियाद पे क्रूसेड्स आपके सामने आई, और यकीनन ये सिलसिला आज भी जारी है। कई दफ़ा हम पॉलिसीज़ की तरफ देखते हैं, कई जगह कोवर्टली इसकी बात की जाती है, कई जगह बड़ी खुलकर बात की जाती है, लेकिन बहरहाल मज़हब, दीन भी नफ़रत की वजह बनता है या आपसी तफरके की वजह बनता है। आइए थोड़ा इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्या इसमें जो प्रचार करने वाले हैं, जो भी मिंबर पे बैठे होते हैं लोग, या जो भी पैल्पिट पे बैठे होते हैं, क्या उनकी वजह से ये होता है? हम इसको समझें कैसे और इसको ख़त्म कैसे करें? वैसे सबसे पहले ये सवाल अगर आपके पास लाऊं, जब मजहबी इंतहा पसंदी वॉर ऑफ टेरर बन के हमारे सामने आई थी तो इसके ऊपर बाकायदा नेशनल एक्शन प्लान बना था, जिसका एक नुक्ता ये था कि हम हेट स्पीच को, नफ़रत अंगेज़ी को ख़त्म करेंगे। लेकिन आज भी हमारे यहाँ अगर आप सोशल मीडिया ही उठाकर देखें, कई बयानात ऐसे नज़र आएंगे जिसमें दूसरे को गलत, दूसरे को बुरा बनाकर पेश किया जाता है, और ये यंग माइंड्स को रेडिकलाइज़ करता है। क्या वजह है कि मज़हब को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं लोग? आई थिंक ईजीली सेलेबल है, इमोशंस को जल्दी चैनलाइज कर लिया जाता है, और हमारे कुछ ऐसे तबकात हैं जिनको मालूम है कि इसको चैनलाइज करके हम बहुत सारी चीज़ों को अपने तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने फ़ायदे के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। और जो आपने मेंबर की एग्जांपल दी, आई थिंक वो एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकता है किसी भी सोसाइटी के अंदर। वन ऑफ द एरियाज़ जिसमें लास्ट टाइम आई वेंट फॉर माई जुमा प्रेयर, वहाँ पे एक बहुत अच्छी बात हो रही थी, एंड इट वाज ऑल अबाउट हॉकिंग द हॉर्न बजाने की बात हो रही थी। सो दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ समबडी सिटिंग ऑन द मेंबर जो कि खुद लीड कर रहे थे, और वो इस चीज़ के ऊपर बड़े फोकस थे कि हमें हॉर्न बजाने से दूसरों को कितनी तकलीफ से गुजारते हैं हम। सो रादर देन कि हम बड़ी मुद्दों की बहुत दफ़ा बात करते हैं, जो आपने भी बात की कि हमें इसको ख़त्म कैसे करना है, एरेडिकेट कैसे करना है या उजागर कैसे करना है, आई थिंक बहुत सारे लोग, मेरे आप जैसे लोग, अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और मुआशरे में वो जो उनसर होता है कि आप मज़हब को एक ढाल बना के इस्तेमाल कर लें या चैनलाइज इमोशंस को चैनलाइज करके कर लें, ऑफ कोर्स उसको काउंटर करने का ये एक बेस्ट तरीका है, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सॉर्ट ऑफ मॉडल से ही बेहतर हो सकता है। ना इसको कोई एक इदारा ठीक कर सकता है, ना कोई एक फ़र्द ठीक कर सकता है। बिल्कुल सही। और दूसरा गलत और हम सही, जो इनटॉलरेंस की बुनियाद बनती है, उसमें हमें एक वर्जन ऑफ लाइफ दिखाया जाता है। आप जिस भी दीन से, मज़हब से या मसलक से ताल्लुक़ रखते हो, आपका तरीका बेहतर और दूसरे का तरीका गलत, ये बनाकर जब आपके सामने पेश करते हैं तो दुश्मनी और इनटॉलरेंस और नफ़रत अंगेज़ी इससे सामने आती है। बिस्मिल्लाह, आपके ख़्याल में क्या तरीका है इसको काउंटर करने का? अच्छा, इसके अंदर ये है कि हमारे जो बुनियादी, अगर हम नेचर देखें ना इंसान की, तो वो हमेशा ट्राइब्स में रहना पसंद करता है। ट्राइब्स का मतलब ये है कि मतलब हम लोग 4 लोग भी मिल गए और एक ही सोच रखते हैं तो वो एक हमारा ग्रुप बन गया वर्सेस एनीबडी एल्स। तो हमारे अंदर ये बड़ी एक चीज़ होती है कि हमने एक इकट्ठा रहना है और जनरलाइज कर देते हैं। इससे ये होता है कि हमें अपना आप तो अच्छा लग रहा होता है बाय द बुक, कि हमारी बुक ये कहती है, हमारा सिस्टम ये कहता है, हम ये इट्स अ सोच का, इट्स एक्चुअली ये इसको कहते हैं थिंकिंग लेवल स्टाइल। तो ये थिंकिंग लेवल स्टाइल जो होते हैं, इसके अंदर ये होता है कि कलेक्टिव हमारी जो चीज़ें हैं ये हमें अच्छी लगती हैं और हम अफजल हैं, और दूसरा जो इससे डिफरेंट है, बेशक वो शक्ल में डिफरेंट हो, बेशक वो एजुकेशन में डिफरेंट हो, प्रैक्टिस, तो वो हमसे दूर है और वो
بالکل نیچے ہے. اچھا, ویری انٹرسٹنگلی دس از ناٹ اے فینومینا یونیک ٹو مسلمز اونلی. ارم جی, مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمارے یہاں بڑے بھونڈے انداز میں مجھے لگتا ہے کہ لوگ اس کو وربلائز کرتے ہیں, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ باقی مذاہب میں بھی شاید اسلام کے خلاف ایک نفرت ہوتی ہے, لیکن وہ اس کو بڑا کوورٹ رکھتے ہیں. کیا آپ نے یہ انڈر کرنٹس محسوس کیے؟ سترا یہ صحیح ہے, لیکن میں تمہیں ایک چیز کی ایکسپلینیشن ضرور دینا چاہوں گی کہ اٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اینی ریلیجن. کسی بھی ریلیجن کے بیس میں یہ ہیٹریٹ نہیں ہے. تم اگر میں, کیونکہ وی آر مسلم الحمدللہ, تو اگر میں یہ بات کروں کہ دیکھو ہمارے مذہب میں نان مسلمس کا جتنے رائٹس ہیں اس میں سب سے بڑی مثال ہمیں نیبرز میں ملتی ہے کہ جب نیبرز کے 3 رائٹس ہوتے ہیں تو وہ نیبر جو تمہارا رشتہ دار ہے, مسلمان ہے اور پڑوسی ہے, اس کے 3 حق ہیں. وہ نیبر جو مسلمان ہے اور تمہارا پڑوسی ہے, اس کے 2 حق ہیں. اور وہ نیبر جو نان مسلم ہے لیکن تمہارا پڑوسی ہے, اس کا 1 حق ہے. اور نیبرز کے حقوق کتنے زیادہ ہیں کہ صحابہ اکرام کو یہ خوف ہو گیا تھا کہ کہیں جائیداد میں, وراثت میں ان کا حصہ نہ آ جائے. تو اس سے یہ بات ہمیں ثابت ہو جاتی ہے. اب یہ ہمارے اندر کی انٹالرنس, نفرت, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, نہیں جی میں ایسی کس جگہ سے, آپ نے کبھی اپنے مذہب کو پڑھا ہی نہیں. اب نان مسلمس کا بھی حال ہے. وین آئی واز لیونگ ان لنڈن تو وہاں ہم دیکھتے تھے کہ وہ ہر سنڈے کو چرچ کے باہر کھڑے ہو کے یا بازاروں میں وہ اپنے جیسے ہمارے پیمفلیٹس بٹتے ہیں اس طرح سے بانٹتے تھے. اس کو جب ہم نے پڑھنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ ان میں سے ہر کوئی جو ہے ان میں بھی بہت اختلاف ہے. جیسے کیتھولک اور پروٹیسٹنٹس میں بہت اختلاف ہے. کیتھولک اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں, پروٹیسٹنٹ سمجھتے نہیں یہ بہت صحیح چیزوں پہ قابض ہے, یہ صحیح نہیں ہے. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اف از اے سن آف گاڈ, اس میں بھی ان کی بہت ڈبیٹ ہے. آپ جب تک کسی کو جانتے نہیں, مانتے نہیں, پڑھتے نہیں, تو یہ تو ایک چیز ہے کہ ہم مذہب پہ تو کوئی چلتا ہی نہیں. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ دیکھیں جو اوریجنل شیطان کا ایک وہ تھا نا, اس نے جو مشن اپنے لیے لیا ہے, اس نے یہ نہیں کہا کہ میں مسلمانوں کو, عیسائیوں کو یا یہودیوں کو بہکاؤں گا. اس نے کہا بنی آدم, جتنے آدم کی اولاد ہے ان کو ساروں کو میں نے بہکانا ہے. تو یہ جو نفرت ہے, جو غصہ ہے, اس نے ہر سوسائٹی میں پینیٹریٹ کرتا ہے. نہیں تو ظاہر ہے وہ کرنا پڑا نا, کیونکہ دیکھو اللہ نے بھی تو قرآن میں سب کو مخاطب کیا ہے, یا ایھا الناس, تو وہ تو اللہ سارے انسانوں کو مخاطب کر رہے ہیں. تو شیطان نے بھی یہی وعدہ کیا. اور اس کی میں کبھی جب یہ آیت پڑھتی ہوں تو دیکھو اس کے الفاظ کیا تھے, اے میرے رب مجھے تیری عظمت کی قسم. تو اس نے قسم کس کی کھائی؟ اللہ کی کھائی, اللہ کی عظمت کی کھائی کہ میں قیامت تک ان کو بہکاتا رہوں گا. اللہ میں نے کہا ٹھیک ہے, جس کو بہکاؤ گے وہ تمہارے ساتھ جائے گا. لیکن آگے اس نے ایک اور جملہ کہا سدرا کہ مگر میں ان کو نہیں بہکا سکتا جو تیرے چنے ہوئے ہیں. تو آج میرے جتنے سننے والے لوگ ہیں کبھی کوشش کریں کہ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, کیونکہ جو چنے ہوئے لوگ ہیں شیطان ان کے قریب نہیں آتا. اور جو انتخاب کی میرے خیال میں جو وجہ بن سکتی ہے وہ صرف یہی کہ آپ کے اندر ایک انسانیت ہو, آپ کے اندر ایمان بھی ہو اور انسانیت بھی ہو. آپ کبھی بھی کسی کے خلاف کوئی نیگیٹو ایموشن فیل کریں تو بسم اللہ ہم کیسے اپنے اوپر ایک چیک رکھ سکتے ہیں کہ یار مجھے حد سے تجاوز نہیں کرنا ہے, یا ویئر از اٹ کمنگ فرام. کئی دفعہ تو ہمیں اپنے ایموشنز کا ہی پتہ نہیں ہوتا. اگر میرے اندر ایک غصہ ہے کسی خاص شخص کی طرف یا کسی خاص گروہ کی طرف, تو مجھے اپنے آپ پہ چیک کیسے رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کیونکہ جب ایموشنز ہمیشہ ہائی جب ہوتے ہیں تو انٹیلیجنس لو ہو جاتی ہے. آپ بہت عقل مند بندہ بھی ہوگا, ذہین بندہ بھی ہوگا, تو وہ اس طرح جو ہے وہ نہیں پروڈیوس کر سکتا کوئی ریزلٹس یا کوئی بات نہیں کر سکتا. سب سے پہلے تو اگر آپ کے اندر یہ دماغ میں یہ چیزیں آ رہی ہیں, کوئی نیگیٹو تھاٹس آ رہے ہیں, ایموشنز آ رہے ہیں, تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا وقفہ لے لیا جائے. رادر دین ریئیکٹنگ, اٹس آلویز گڈ کہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ صبر لیں, تھوڑا سا تحمل لیں اور ایگزٹ کریں تھوڑی سچویشن کو. جو ہی آپ ایگزٹ کرتے ہیں تو آپ کا دماغ کے جو ایک دم سے جو آپ کے ایک بریک آتا ہے, پاز آتا ہے, تو آپ کو بہت سی جو آپ کی انٹیلیجنس ہے وہ دوبارہ گرو کرنا شروع ہو جاتی ہے. سیکنڈلی آپ کیا کر سکتے ہیں, اپنے خود سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ واٹ از دیٹ تھنگ ٹیچنگ می, یا واٹ از دیٹ لیسن دیٹ آئی کین گیٹ فرام اٹ. تو آپ ڈس ایسوسیٹ ہو کر اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی ابھی جیسے ریسنٹلی اس کو تھوڑا سا کلوز لے آتے ہیں. یہ سارے پوائنٹس بڑے زبردست ہیں. واصف, کبھی آپ نے محسوس کیا کہ کسی خاص شخص سے یا گروہ سے یا کسی گروپ سے آپ کو نفرت سی محسوس ہو رہی ہے, تو اس وقت آپ نے پرسنلی کیسے کاؤنٹر کیا اس کو ویری کوئکلی؟ Ji, I think I can share it. I'm also known as Wasif the Monday Man. So this Monday Man thing, when I created this, started putting status on Monday, کہ Monday کتنا important ہے, تو وہ میری identity بن گیا. Very interestingly, by the way, and very shockingly as well, a lot of people did not like it. That I am passionate about what I do, یا مجھے عشق ہے اس کام سے جو میں کرتا ہوں, یا Monday میری identity بنتا جا رہا ہے.
सो व्हाट आई डिड वाज इस हेट काउंटर करने के लिए आई कंटिन्यूड व्हाट आई डू, एंड बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे ना जो कि पसंद करते हैं जो आप कर रहे हैं, so वो एक आपके एम्बेसडर्स बनना शुरू करते हैं। So this was more about your receiving end. इंशाल्लाह ताला अगली कॉन्वर्जेशन में हम ये बात ज़रूर करेंगे कि when you feel that emotion तो उस वक्त क्या करना चाहिए। थैंक यू सो मच इरम जी, बिस्मिल्लाह एंड वासिफ फॉर बीइंग हियर। वक्त इतना ही है, कल इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी आपसे। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।